ناظرین، ذوالحج کے مہینے میں جس عظیم ہستی کا خیال ہمارے ذہنوں میں ابھرتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے تمام پہلو مختلف حصوں میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ ہم اس کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش اور بچپن سے کریں گے۔ آپ علیہ السلام کب اور کہاں پیدا ہوئے، آپ کے والد کون تھے، اس کے ساتھ آپ کے بچپن کے کچھ واقعات بھی بیان کریں گے۔ ناظرین، یوں تو دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا علم بلند کرنے کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام کی آمد ہوئی۔ ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا پسندیدہ بندہ کہہ کر مخاطب کیا اور انہیں خلیل اللہ کے لقب سے نوازا۔ یوں تو اللہ کے کئی پیغمبر فضیلت کے اعتبار سے منفرد ہیں، جن میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک متعدد انبیاء کا تذکرہ ان کی فضیلت کے اعتبار سے قرآن مقدس میں بارہا ہوا ہے۔ ان میں ایک سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ کے سلسلہ نسب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک تسلسل کے ساتھ انبیاء مبعوث ہوئے، جو آپ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام کی نسل سے تھے، جنہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے لقب اسرائیل کی نسبت سے بنی اسرائیل کہہ کر مخاطب کیا گیا، جو اپنے وقت کی اللہ کی سب سے لاڈلی امت قرار پائی اور اسے قرآن مجید میں سب سے اعلیٰ امت کہا گیا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلہ نسب سے بظاہر ان کے بعد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی اور نبی مبعوث نہیں ہوا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعائے خلیل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر اور مقرب ترین پیغمبروں میں سے ایک ہیں، جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کے خطاب سے نوازا گیا۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد آپ وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ نے توحید کی دعوت پھیلانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق، مصر، شام، فلسطین سے لے کر عرب کی صحرائی وادیوں تک توحید کی دعوت عام کی، پھر اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے سرزمین عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، شام و فلسطین میں دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور مشرق میں اردن تک اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 69 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آبا و اجداد عرب سے ہجرت کر کے بابل میں آباد ہو گئے تھے، وہیں آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام تعرف تھا، لیکن آزر کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آزر کی عمر 75 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ آزر کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام ناہور اور دوسرے کا نام ہاران تھا۔ ہاران کا انتقال آزر کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ ہاران کا ایک بیٹا تھا جس کا نام لوط تھا۔ لوط نے باپ کے انتقال کے بعد اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ گزارا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کا پیشہ بت تراشی اور بت فروشی تھا۔ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی ابراہیم بن طارف ہے۔ اکثر مورخین نے آپ کا سلسلہ نسب یوں بیان کیا ہے: ابراہیم بن طارف بن ناہور بن سارو بن عارض بن فالخ بن عابر بن شالک بن ارفخشد بن سام بن نوح۔ یہ سلسلہ نسب انجیل میں سے لیا گیا ہے۔ ناظرین، جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو تمام انبیاء کرام پر ایک خاص مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ نزول قرآن مجید کے وقت جو قوم قرآن کی براہ راست مخاطب تھے، ان سب کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہے۔
قرآن کریم کی بہت سی صورتوں میں آپ کا تذکرہ مبارک آیا ہے، کہیں اختصار کے ساتھ تو کہیں تفصیل کے ساتھ۔ اس قدر کثرت کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جانا آپ کی شان و شوکت کو ظاہر کرتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نمبر 14 آپ کے نام مبارک پر ہے، جس میں آپ کی سیرت اور بالخصوص آپ کی دعاؤں کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کا اس میں گرامی پہلے ابراہم تھا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ سے آپ کی ذریت کی کثرت کا عہد کیا تو آپ کا نام ابراہم قرار پایا۔ ابراہیم یا ابراہم عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ ابراہم دو کلموں کا مرکب ہے، آپ بمانی باپ اور رحم بمانی بڑی جماعت والا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ابراہم یعنی رحم دل باپ۔ ہزاروں انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ نسب آپ ہی سے ملتا ہے۔ آپ انتہائی مہربان تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی شان و شوکت و عظمت بہت بلند ہے۔ نذیر آپ علیہ السلام اتنے مہمان نواز تھے کہ ابو ذیفان یعنی مہمان نوازی کرنے کی کنیت سے مشہور ہو گئے۔ آپ علیہ السلام حسن و جمال اور اخلاق کریمہ کے جامع مرتب تھے۔ حضور نبی کریم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر آپ علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے تھے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ انس تھا، اس لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک بیٹے کا نام بھی اپنے جد امجد کے نام پر ابراہیم رکھا تھا۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو یہ شرف بھی عطا فرمایا تھا کہ آپ علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپ کی اولاد سے ہیں، اس لیے آپ کی کنیت ابو الانبیاء یعنی انبیاء کے والد بھی ہے۔ آپ علیہ السلام کی ظاہری شکل و شباہت تاجدار انبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ ملتی تھی، یہاں تک کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہو تو اپنے ساتھی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں ساتویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا رنگ سرخ اور بال گھنگریالے تھے اور وہ چوڑے سینے والے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دراز قد تھے۔ لوگوں نے کہا اور ابراہیم علیہ السلام؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ساتھی کو دیکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد آپ کا اپنا وجود مبارک تھا۔ ایک اور حدیث مبارک میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، پس میں ان کے جس عضو کو دیکھتا میں اپنے اندر بھی دیکھ لیتا، گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہارے ساتھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا، اے مخلوق میں سب سے بہترین انسان، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے، یعنی یہ تو ان کا لقب ہے۔ رائے خدا میں ہجرت کرنا بہت بڑی فضیلت والا کام ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ عمل اپنی زندگی میں مسلسل کیا۔ پہلے آپ نے بابل سے شام کی طرف ہجرت کی، وہاں سے اردن چلے گئے، پھر مصر کی طرف ہجرت کر گئے، مصر سے پھر دوبارہ شام کی طرف لوٹ گئے، پھر فلسطین کی طرف چلے گئے، اسی طرح مکہ کی طرف بھی ہجرت کر کے تشریف لے گئے، مکہ سے دوبارہ فلسطین تشریف لے گئے، حتیٰ کہ آپ کی پوری زندگی رائے خدا میں ہجرت کرتے ہوئے گزری۔ آپ علیہ السلام کی شان و شوکت و عظمت اس قدر بلند ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو بار بار اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، جب ابراہیم نے کہا تھا میرے مالک مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، فرمایا تو کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ آپ نے عرض کی ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان مطلوب ہے۔ فرمایا اچھا تو پھر 4 پرندے لے اور ان کو اپنے آپ سے مانوس کر اور پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑ
پہاڑ پر رکھ پھر ان کو پکار تو وہ آپ کے پاس دوڑتے آئیں گے۔ خوب جان لیں کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکمت والا ہے۔ ناظرین، مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں اس امر کی صراحت کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ جاننے کی خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ حشر میں مردوں کو کیسے زندہ فرمائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہیں قیامت پر ایمان نہیں تھا یا انہیں مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے پر شک تھا، بلکہ وہ اس سلسلے میں شرائط صدر اور اطمینان قلب کی خواہش پر تھے۔ آپ علیہ السلام ہر وقت ادائے الہی اور رضا الہی میں سرگرداں رہتے تھے، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بار بار مختلف موقعوں پر آزمایا۔ ہر بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ سب سے بڑی آزمائش بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے سے متعلق تھی، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا اور حضرت ابراہیم نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ سیرت ابراہیمی کا ایک نمایاں پہلو حلم اور بردباری ہے۔ ناظرین، حلم سے مراد ہے کہ آدمی غیظ و غضب کے موقع پر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، اور بردباری کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص بدسلوکی کرے تو جواب میں وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے۔ حلم و بردباری کی یہ صفت آپ میں بدرجہ اتم موجود تھی، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام بڑے حلیم اور نرم دل آدمی تھے اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتے تھے۔ ناظرین، سیرت ابراہیمی کا ایک اور مرکزی پہلو آپ کا مہمان نواز ہونا تھا۔ آپ علیہ السلام مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، حتیٰ کہ بعض اوقات مہمان کی تلاش میں 2 میل دور تک نکل جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا ذکر قرآن مجید میں کئی بار کیا گیا ہے۔ شرک کے خلاف جہاد اور اللہ کی وحدانیت کو قائم کرنا سیرت ابراہیمی کا سب سے نمایاں پہلو ہے۔ آپ علیہ السلام جس دور میں مبعوث کیے گئے وہ دور شرک اور بت پرستی کے عروج کا دور تھا۔ ہر طرف بت سازی، بت پرستی، ستارہ پرستی، آگ پرستی، یعنی ہر طرف شرک کا دورہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے ہر طرح کے شرک کے خاتمے کے لیے بڑی جدوجہد کی۔ ناظرین، قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین، قرآن کریم میں آپ کے یہ 5 اوصاف بیان کیے گئے ہیں، یعنی خلیل گہرا دوست، حلیم یعنی بہت تحمل والا، وا یعنی آگے بڑھنے والا، منیب یعنی رجوع کرنے والا، صدیق یعنی ہمیشہ سچ بولنے والا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سرزمین آواز کے مقام سوز میں ہوئی۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو حکمت و دانائی سے سرفراز فرمایا تھا اور آپ کو زمین و آسمان کی تمام اشیاء کا مشاہدہ بھی کرایا، چنانچہ ارشاد ربانی ہے، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی عظیم سلطنت دکھاتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے۔ ناظرین، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور اس سے پہلے کے حالات پر نظر ڈالیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے۔ یہ دنیا کا حیرت انگیز اور عمدہ خطہ تھا۔ اس پر ایک ظالم اور جابر اور طاقتور حکمران مسلط تھا۔ آپ علیہ السلام کے پیدائشی شہر کی آبادی کا 2.5 لاکھ سے 5 لاکھ تک اندازہ لگایا گیا ہے۔ آثار قدیمہ کے کھنڈرات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی زندگی کا مقصد دولت کمانا اور سود خوری، مقدمہ بازی ان کا شغل تھا۔ اس وقت کے مذہبی حالات کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آپ کے شہر میں 5000 خداؤں کے نام دریافت کیے گئے ہیں۔ دوسرے شہروں اور قصبات کے الگ الگ خدا مقرر تھے۔ ہر شہر کا ایک خاص خدا ہوتا تھا جس کو رب البلد یعنی شہر کا خدا کہا جاتا تھا، اور ظاہر ہے کہ اس کا احترام دوسرے خداؤں سے زیادہ کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیدائشی شہر کا بڑا خدا ننار تھا، یعنی چاند دیوتا۔ ننار کا بت شہر میں سب سے اونچی جگہ رکھا گیا تھا، جس کے ساتھ اس کی بیوی نند گل کی محبت تھی۔ لوگ ان مزاروں کے سامنے مراقبے، سجدے اور طواف کرتے۔ ناظرین، ننار کے مزار کی شان شاہی محل سرا کی تھی۔ یہاں پر ہر وقت نئی عورت آ کر ٹھہرتی تھی۔ یہاں بہت سی عورتوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا۔ وہ عورت بڑی محترم سمجھی جاتی تھی جو اپنی عفت یعنی عزت کو اس پر قربان کر دیتی۔ اس مزار کے نام بہت سے رقبے وقف تھے جن کا حق صرف اور صرف اس مزار کے مجاورین کو تھا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی زندگی کا مزید تذکرہ ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔